بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنے چینل پہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ویوز آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ گورنمنٹ ٹیچر یا گورنمنٹ جو امپلائی ہے اور خاص طور پہ جو ٹیچرز ہیں ان کی طرف سے ایک ڈیمانڈ آ رہی تھی کہ بھئی اس میں جو وہ کیونکہ ایکسٹرا ڈیوٹیز بھی کرتے ہیں جو ادر دین امپلائر کسی کو سروسز دیتے ہیں تو وہ سیکشن 153 میں فال کرتی ہیں۔ اب ایک بندہ ہے جس کی سیلری ہے، جیسے میں نے آپ کو اگزامپل میں لکھا ہوا ہے، 18,50,000 روپے اس کی اینول گراس سیلری جو بنتی ہے جس پر ٹیکس کیلکولیٹ ہوگا۔ یہ پورے الاؤنسز اور جو ٹیکسیبل جتنی بھی چیزیں اس میں سے ہیں وہ ساری لے کر ہم نے بنائی ہے۔ تو یہ گورنمنٹ کی ہے، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر آپ کی جو پے رول آتا ہے اس پے رول پر جو آپ کی گراس پے آ رہی ہے اور اس کا جو 12 منتھس کا ٹوٹل ہے وہ ہم کر رہے ہیں اس میں۔ اب نیکسٹ وہ کہتا ہے کہ ہی از فل ٹائم ٹیچر۔ اب یہ بات لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو ٹیکس ریڈکشنز ہیں ان کی وہ بھی اس میں ملیں گی۔ 25% ہے سیکشن 22 کے تحت، ٹیکس ایئر 2022 کا جو ریٹ ہے وہ ریڈکشن کا وہ اس دفعہ کے لیے 25% ہے۔ اب اس میں جو اس نے لکھا آلسو پرفارم ڈیوٹی فار دی بورڈ آف انٹرمیڈیٹ، ہی ریسیوڈ نیٹ اماؤنٹ ان فارم آف چیک جو ہے وہ اس کو ملی ہے، وہ کراس چیک ملا ہے سیکشن 153 کی ڈیڈکشن کر کے اس کو 9,000 کا چیک ملا اور اس کا 10% جو ہے وہ ٹیکس ڈیڈکٹ ہو چکا ہے۔ اب یہاں پر جو ٹیکس سیلری کے اوپر ڈیڈکٹ ہوا ہوگا وہ بیسیکلی 73,125۔ اب یہ کیسے آیا؟ یہ بھی اس کو مل جائے گا جون کی سیلری میں کہ بھئی یہ آپ کی ڈیڈکشن ہوگی اور جو ٹیکس ایگزیمشن اس کی بنے گی یا ٹیکس ریڈکشن بنے گی وہ اس کی بن رہی ہے 24,375 روپے۔ اب یہ کیسے کیلکولیٹ ہوگا پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ تو ان دو فگرز کو آپ تو ایک تو جون کی جو آپ کی پے سلپ ہے وہاں سے آپ دیکھیں گے۔ کیلکولیشن کیسے ہوگی تو ہم یہاں پہ ایگزامپل لے رہے ہیں کہ اب ہمارا جو یہ کیس ہے یہ کمبائن ہے، اس میں ریفرنس آف لا جو ہے وہ سیکشن 12 انوالو ہے، سیکشن 149 انوالو ہے اور اس کے علاوہ رول 42 کے انڈر جو ہے وہ امپلائر کاٹتا ہے، لیکن گورنمنٹ امپلائی کو کیونکہ سی پی آر نہیں ملتی، وہ بلک میں جمع ہوتی ہیں گورنمنٹ کی جو ٹیکسز ہیں، اور ظاہر ہے کہ دینے والی جو سیلری پہ امپلائر ہے وہ بھی آپ کی گورنمنٹ ہے، اور جو لے رہے ہیں ٹیکس، جو دینے والا ڈپارٹمنٹ ہے انکم کو وہ گورنمنٹ ہے، اور جو ٹیکس کلیکشن کرنے والا ہے وہ بھی گورنمنٹ ہے۔ تو گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کی اس طرح سے سی پی آرز آپ کو شاید وہ امپلائر نہ دیں، لیکن یہ ہے کہ آپ کو پے رول سے یا اپنی جو پے سلپ ہے وہاں سے ٹیکس ڈیڈکشن کا اندازہ ہوتا رہے گا، یا ود ہولڈنگ اسٹیٹمنٹ وہ بلک میں جمع کرائیں تو وہاں سے مل سکے گا۔ سیکشن 153 جو ہے یہ وہ بورڈ کرائے گا یا وہ ادارہ کرائے گا جس کا ہم کہہ رہے ہیں کہ جو حوالہ ہوگا کہ بھئی وہ آپ کا جو ٹیکس ہے وہ ڈیڈکٹ کر کے آپ کو دیں گے۔ تو یہاں پہ پریکٹس میں یہ بھی بات دیکھی گئی ہے کہ اوور آل جو ٹیچرز ہیں وہ اپنی جو سیلری ہے اس کا ریکارڈ تو کسی نہ کسی طریقے سے مینٹین ہو جاتا ہے اکاؤنٹ آفس سے، لیکن جو ایکسٹرا وہ ڈیوٹیز ہوتی ہیں ان کا وہ ریکارڈ اپنے چیک کا نہیں رکھتے۔ اس کا آسان طریقہ یہی ہے کہ آپ اپنے پاس کاپی رکھیں، بل بنائیں جب بھیجیں تو اس وقت بھی رکھیں، تاکہ یہ ایک ایشو جو ہے وہ آپ کا مسئلہ اینڈ پہ جب ایٹ دی ٹائم آف فائلنگ آف یور ٹیکس ریٹرنز اس میں یہ نہ ہو۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ انکم شامل ہی نہیں کرتے، لیکن یہ بات یاد رہے کہ انکم اگر یہ زیادہ ایکسٹرا ہو جائے گی، مور دین 25% ہو جائے گی آپ کی ادر انکم، تو یہ آپ کو بزنس کے ریٹ میں بھی لے کے جا سکتی ہے، یہ ذہن میں رکھنا ہے آپ نے۔ اب اس کا ایک اور ہم نے لکھا ہوا کہ یہ منیمم ٹیکس ہے انڈیویجول کے لیے، یہ جو 150۔ اب منیمم ٹیکس کیا ہوتا ہے؟ اس کے لیے ایک شرط جو ہے وہ لازمی ہے، یہ عام الفاظ میں ہم کہہ رہے ہیں، ویسے تو یہ ٹیکنیکل ٹرم ہے کہ نارمل ٹیکس ریجیم انکم کون سی ہوتی ہے، فکس ٹیکس ریجیم کون سی ہوتی ہے، اور منیمم ٹیکس میں کون سی آتی ہے۔ ہمارے پاس 3 ٹیکس ریجیم ہے، لیکن منیمم ٹیکس میں وہ انکم آئے گی جس انکم کا ایک ٹیکس جو ہے وہ ریٹ کٹ گیا ہے، جیسے 10% ریٹ آپ کو وہاں پہ دینا پڑا اور ڈیڈکشن ہو چکی ہے، لیکن وہ ایٹ سورس جو ڈیڈکشن ہوئی ہے وہ فائنل نہیں ہے، اس کے اوپر ابھی آپ نے
جو آپ کو ملی انکم اس کی جو گراس ویلیو ہوگی، جیسے کہ 9000 کو اگر آپ گراس کریں تو اس کا اصل میں یہ 10% ڈیڈکشن جو اس کے اندر شامل ہوئی ہے تو گراس کے اوپر ہوا تھا نا، تو یہ 10,000 کا 1000 کٹا تھا اور آپ کو ملا ہے 9000. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ہم نے اس کی کیلکولیشن جو ہے وہ آپ کو شو کر دیتے ہیں کہ اس طرح آپ فارمولہ لگائیں گے. 9000 ملٹیپلائی بائی اس کو کریں گے تو اس کے اندر جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں 100 ڈیوائڈیڈ بائی 100 مائنس 10 یعنی کہ 100 مائنس 90. تو یہ فارمولے کے تحت آپ گراس اپ کریں گے اور اس فارمولے کے تحت آپ اس کو کر کے تو یہ ایکچولی 10,000 اماؤنٹ ہے آپ کی جو گراس ریسیٹس ہیں نا جس پر ٹیکس کٹا ہے. اب یہ مثال جو میں نے آپ کو یہ باکس میں دی ہے اس میں سیلری بھی ہے اور یہ بھی. اب رول یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی منیمم انکم آپ کی ہو سیلری کے ساتھ یا کسی انکم کے ساتھ تو اس کی جو گراس پے ہوگی اس کو آپ شامل کریں گے، اس میں ٹیکسز اور وہ چیزیں نکال دیں گے اور باقی اگر آپ کی کوئی ایکسپینسز آپریٹنگ ہوئے ہیں وہ بھی نکال دیں گے. اب اس کیس میں ہمارے اسپیسیفک سینیریو میں یہ ہو رہا ہے کہ ہماری ویسے تو سیلری جو ہے وہ 18,50,000 روپے ہے، لیکن 10,000 روپے ہم نے وہاں سے بھی ملا تھا جس پر ٹیکس 10% کٹ چکا ہے. اب جو 18.5 روپے اس پر کیسے کیلکولیشن ہوئی ہے تو اس کا جو سیلری کا ٹیبل ہے تو پہلے ہم اس کی ٹیکس ریڈکشن کیلکولیٹ کر لیتے ہیں کہ وہ سیلری کی سلیب پہ کیسے ہوگی. تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر ہمارے پاس جو فرسٹ اسکیجول ہے ڈویژن 3 کا اس میں یہ ہمارے پاس آ چکی ہیں کہ ویئر ٹیکسیبل انکم ڈز ناٹ ایکسیڈ 6 لاکھ، یہ سیلری کی سلیب ہے اس ایئر کے لیے تو اس پر 0% ہوگا. پھر اگر 6 سے 12 لاکھ کے درمیان ہے تو جو 6 لاکھ سے اوپر انکم ہے اس پر 5% ہے، اور پھر 18 لاکھ والا جو ہے وہ 12 سے 18 والا بھی ہے ایک جس میں 30,000 پلس 10% ایکسیڈنگ 12 لاکھ ہوگا 18 لاکھ کی اماؤنٹ تک جو آپ کی سیلری ہوگی. اب ہمارا جو فال کر رہا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو فال کرے گا وہ ایکچولی 18,50,000 میں فال کر رہا ہے. تو 18,50,000 اگر دیکھیں تو یہ سلیب نمبر 4 میں آ رہی ہے. ٹھیک ہے، جو سلیب نمبر 4 ہمیں کیا کہتی ہے کہ ویئر ٹیکسیبل انکم ایکسیڈز 18 لاکھ بٹ ڈز ناٹ ایکسیڈ 2.5 ملین یعنی کہ 25 لاکھ روپے، تو اس پر 90,000 اور پلس 15% آف دا اماؤنٹ ایکسیڈنگ روپیز 18 لاکھ. تو اب 18 لاکھ سے اوپر ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ کتنا ہے، تو وہ کیونکہ 50,000 اوپر ہے تو ہم اس پر فارمولہ لگا کر یہ کیلکولیٹ کریں گے. تو 18 لاکھ کے اوپر تو آ جائے گا 90,000 روپے، یہ سلیب نمبر 4 ہمیں بتا رہی ہے. اور پھر جو 18 لاکھ سے اوپر ہوگا، ٹھیک ہے، جو ہمارے پاس اس میں آئے گا وہ ہم اس میں 18 لاکھ سے اوپر دیکھیں گے تو جو بھی اماؤنٹ بنے گی وہ ہماری آ جائے گی. تو ہمارے پاس جو ایک سلیب آف ٹیکس میں سیلری پر کیلکولیٹ ہوا وہ 97,500 ہوا ہے. اب اس پر جو 25% ہے وہ ٹیچر کو کیوں کیا ہے تو ٹوٹل ہم نہیں لے رہے، ابھی سیلری کے انکم کو سسٹم کیلکولیٹ کر رہے ہیں جو آپ کا امپلائر کر کے آپ کو دے گا. یہ جو میں نے اوپر یہاں پہ کیا ہوا ہے تو وہ ریڈکشن آپ کی جو آئی ہے وہ 24,375 97,500 روپے کا آئی ہے جو کہ یہاں سے آیا ہے، یہ کیلکولیشن میں آیا ہے نا. اس کے بعد ہمارے پاس جو باقی بات جائے گا وہ آپ کا پیڈ ہوگا، آلریڈی آپ پے کر چکے ہوں گے، ڈیڈکٹڈ ایٹ سورس ہوگا، وہ سیکشن 149 میں آپ نے ایڈجسٹیبل میں لے کے جانا ہے. اب آگے بات کہ جو آپ کی انکم تھی، کیونکہ یہاں پر آپ دیکھیں کہ آپ کی 10,000 روپے وہ گراس انکم بھی تھی، تو جب آپ انکم ٹیکس ریٹرن میں یہ ڈالیں گے اور اگر ایکسپینسز آپ کے ہوئے ہیں، ہم ایگزیوم کر رہے ہیں یہ جو ریڈ میں نے کیا نا یہ ایکسپینسز کو کیا ہوا ہے، تو آپ کا جو نیٹ پروفٹ ہے وہ یہاں پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ مطلب بنانا پڑے گا، ٹریڈنگ پروفٹ لاس. تو اس کے مطابق آپ کو 6,500 جو ہے نا وہ آپ کی ایک انکم ہوئی ہے. اسٹیٹمنٹ آف پروفٹ اینڈ لاس بنا کر پتہ چلا کہ 10,000 میں سے 3,500 روپیہ تو آپ کو اس انکم کے کمانے پر خرچہ ہو گیا ہے. اب یہ خرچہ جو ہے وہ آپ عموماً سروسز کے اندر تو بہت نامینل ہی ہوگا، ڈیوٹی کے دوران جو ہے وہ آپ کوئی کال کرتے ہیں یا کوئی ایسا کوئی ایکچوئل ایکسپینس ہے آپ کا تو وہ آپ کر سکتے ہو ایڈجسٹ. تو یہ اس کے مطابق ہم کر رہے ہیں. تو اب اگر وہ آپ کا 18,50,000 دیکھیں اور یہ اگر انکم آپ کی نیٹ ملائیں تو آپ کی جو بنے گی ٹوٹل وہ 18,56,500 بنے گی. ٹھیک ہے، کیونکہ 6,500 یہ بھی تو ہے نا. اب اس کے اوپر اگر کیلکولیٹ کریں تو وہ پھر اگین وہی سلیب نمبر 4 ہی آئے گی، کیونکہ یہ بھی 25 لاکھ سے کم ہے، یہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ یہ والا. تو یہ آپ کے پاس وہی 90,000 پلس. اب لیکن تھوڑی سی انکم ہماری بڑھ گئی ہے کیونکہ 10,000 روپے ہمارے پاس انکم میں اضافہ ہو چکا ہے، اور وہ کل ملا کر ہمارا جو رول ہے وہ یہ کہتا ہے کہ منیمم ٹیکس جو ہے وہ اس کی انکم کے اوپر جو ٹیکس کٹ چکا ہے وہ ایڈجسٹیبل تو ہے، لیکن وہ آپ اس انکم کی اپنا پروفٹ اینڈ لاس بنا کر اس کا جو پروفٹ ہے
وہ اپنی دوسری جو انکم آپ ادر دین دس انکم آپ کو انکم جیسے سیلری آپ کما رہے ہیں تو ان کو آپس میں مکس کر کے آپ نے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے. تو یہ 8,475 روپے جو ہے یہ اس کے اوپر ٹیکس بنا اور 90,000 تو 18 لاکھ کے اوپر بنا ہوا تھا. تو دونوں ملا کر اب 98,475 روپے ٹیکس بن گیا. ٹھیک ہے جی. جب یہ ٹوٹل کریں گے اور پھر اس میں سے جو آپ کے ٹیکس ڈیڈکٹڈ ایٹ سورس ہو چکے ہیں سیلری کے اوپر بھی اور جو آپ کا منیمم ٹیکس 153 والا ہے وہ بھی فکس اینڈ منیمم میں جائیں گے. یہ نارمل ٹیکس کا ہے اور یہ منیمم ٹیکس والے ٹیب میں جائے گا. تو جو ڈفرنس نکلے گا ان دونوں کا اور پھر سسٹم ایک کیلکولیشن بھی کرے گا کیونکہ آپ کی انکم یہ منیمم والی بھی ہے. اب وہ اوور آل ایک فارمولہ لگا کر خود سسٹم بیک اینڈ پہ کیلکولیٹ کرے گا کہ آپ کی آن ایوریج بیسس کتنی ٹیکسیبل پورشن میں گئی ہے اور کتنی دوسری ہے. یعنی کہ آپ کی زیادہ پورشن تو دوسرا ہے نا نارمل اور منیمم والا کم ہے, اس کے اوپر ایک ریشو لگائے گا تو وہ کیلکولیٹ کر کے آپ کو بتائے گا کہ آپ کا ٹیکس کتنا نکلتا ہے. مزید آپ کو اگر پے کرنا پڑتا ہے تو وہ چلان بنائے. ٹھیک ہے. جب تک یہ فکس ٹیکس رجیم میں نہیں آتا 2022 کے حد تک تو یہ منیمم ہے, تو اس وقت تک آپ جو ہے نا وہ اس کو جو ہے وہ اس کا ڈفرینس آپ کو پے کرنا پڑے گا. اس کو ہم ڈفرینس آف منیمم میں بھی کچھ ضائع ہوگا آپ کا کہ ٹیکس تو آپ کا پے ہوا تھا جو کہ 1000 ہے لیکن اس میں سے کچھ نہ کچھ ضائع بھی ہوگا. تو وہ ڈفرینس آف منیمم نکلے گا ایک نارمل ٹیکس کا اور ایک منیمم کے اوپر کیلکولیٹ کر کے ایڈ کر کے جو آئے گا. تو اس کو سارے کو ہم نے اب پریکٹیکلی دیکھنا ہے. تو آپ دیکھیں ذرا اس میں ہم کیسے اس کو لے کر جاتے ہیں تو آپ دیکھیے گا کہ انشاءاللہ آپ کو کافی سمجھ آئے گی. تو ابھی ہم نے جو کیلکولیشن میں لے کے جانا ہے وہ ہماری سیلری ہے 18.5 لاکھ روپے. تو ہم جہاں پہ جب جائیں گے تو یہ آپ دیکھیں تو یہ سسٹم ذرا سلو ہے, تو جب آپ چلائیں گے اور دیکھیں گے تو آپ کو یہاں پر یوں مل جائے گا. ٹھیک ہے. اس میں آپ نے جانا ہے اور ڈکلیریشن میں جو ہے وہ لازمی آپ نے اپلائی کرنا ہے. ٹھیک. جب آپ ڈکلیریشن میں جائیں گے تو وہاں پر جا کر یہ جب آپ اپنی آئرس کی ویب سائٹ اوپن کریں گے FBR آئرس تو اس کے اوپر اپنا جو پاسورڈ وغیرہ ہوگا وہ لگائیں گے. جب آپ لگا دیں گے تو اس کے بعد جو ہوگا وہ آپ کو ایک چیز دے گا. یہ جیسا کہ ہم ابھی اس میں دیکھ رہے ہیں یہ بھی ہم لگا رہے ہیں تو یقینی کے بات ہے ہم اس کو لاگ ان کریں گے. ٹھیک ہے. یہ میں آپ کو پوری ترتیب سمجھا رہا ہوں کہ اس طرح سے کرنا ہوگا. جب آپ اس میں جائیں گے تو سب سے پہلے آپ کا جو ڈکلیریشن ہوگا اس میں آپ نے یہ سیلری والا نہیں سلیکٹ کرنا. یہ اس صورت میں ہے جب آپ نے صرف سیلری کا کیا ہوا ہے. اب آپ نے جو سیکنڈ والا جو ریٹرنز اینڈ اسٹیٹمنٹ ہے اوریجنل والا, اس میں نارمل ٹیکس میں آپ نے نارمل انکم میں کرنا ہے جس میں دونوں سسٹم آئیں گے اور یہاں پہ ٹیکس ایئر 2022 سلیکٹ کریں گے تو آپ کے پاس جو ہے یہ سلیکشن آ جائے گی اور آپ نے جو ہے نا وہ اس کو یہاں پہ اوور آل کر دینا. اب یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس کیونکہ آلریڈی یہ ایک اوپنڈ ہے تو اس لیے یہاں پہ ایک میسج آ رہا ہے, تو ہم ڈرافٹ میں جا کے دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک آلریڈی پڑی ہوگی. تو ہم اس کو کھولتے ہیں, مطلب اگر ڈرافٹ میں ہے تو پھر وہاں سے کھلے گی ایڈٹ میں جا کے, اور اگر یہ پہلے سے موجود نہیں ہے تو آپ وہاں پہ کھولیں گے. تو سب سے پہلا جی آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیلری ہے, تو آپ نے صرف جو پے ویجز اینڈ ادر ریمونریشن والا کالم ہے اس میں سمپل آپ نے جا کر جو آپ کی سیلری کی اماؤنٹ ہے, ٹھیک ہے جی, وہ آپ نے وہاں ڈال دینی ہے. ٹھیک ہے. 18,50,000 جو آپ کی سیلری کی اماؤنٹ ہے وہ آپ نے وہاں ڈال دینی ہے اور اس کو کیلکولیٹ کر لینا ہے. اب آپ دیکھیں گے کہ اس کے اوپر جو کمپٹیشن میں جا کے آپ چیک کریں تو وہاں پر آپ کو 97,500 دے رہا ہے جو کہ ہم نے ایگزیکٹ سلیب لگا کر لیا تھا. ٹھیک ہے یہ چیز, لیکن اس پر کیونکہ 24,375 روپے جو ہے یہ ہمارا ٹیکس ریڈکشن ہے, تو یہ ٹیکس ریڈکشن والے کالم میں آپ جائیں گے. ٹھیک ہے. یہ جو ٹیکس ریڈکشن والا کالم ہے یہاں جائیں گے اور وہ فگر جو ہماری وہاں پہ کیلکولیٹڈ ہے آپ کو تو کیلکولیٹ کرنے کی ضرورت نہیں بھی ہوگی کیونکہ یہ سیلری سلپ پہ آ رہا ہوگا, تو آپ نے صرف یہاں سے اس کو پٹ کر دینا ہے یہاں پر, تو یہ کیلکولیٹ کر دینا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کے پاس آ جائے گی. اس کے علاوہ آپ کے پاس جو ٹیکس آپ کا ایڈجسٹیبل ہے جو آپ کا پیڈ ہے سیلری کے اوپر وہ 73,125 ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو بھی آپ نے جو ہے نا وہ یہ پہلے کر کے پھر آپ نے ادر انکم کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے. جو سیکشن 149 لکھا ہوا ہے یہاں پہ یہ ایڈجسٹیبل والا جو کالم ہے نا, اس کے اوپر آپ کمپٹیشن میں جا کے اوپر جو ہے ٹیکس چارجیبل میں جائیں گے
تو وہاں پر آپ کو مل جائے گا، ٹھیک ہے، ٹیکس چارجیبل، پیمنٹ اور ایڈجسٹیبل کا کالم۔ تو یہاں پر آپ کو ایڈجسٹیبل جتنے بھی ٹیکسز ہوں گے باقیوں کو چھوڑ کر آپ نے صرف 149 کے سامنے جا کر یہ فگر لے لینی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ذرا آپ کیلکولیٹ کریں، 73,125۔ تو آپ دیکھیں گے کہ جتنی بھی اماؤنٹ ہے اس کا کوئی بھی ٹیکس پیبل نہیں لگے، وہ کہاں سے دیکھیں گے؟ کمپیوٹیشن میں جا، جو کہ جہاں پہ پہلے ہم نے دیکھا تھا وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ وہاں 97,500 تو آیا ہوا ہے، لیکن ٹیکس ریڈکشن میں کچھ ڈلا ہوا ہے اور کچھ جو ہے نا وہ ود ہولڈنگ ٹیکس میں ڈلا ہوا ہے، کیونکہ ود ہولڈنگ وہ ہوتا ہے جو آپ کا ڈیڈکٹ ہو چکا ہے اور ود ہولڈ ہو گیا، آپ کی امپلائر نے کر دیا، لیکن ٹیکس جو ڈیمانڈ یا ایڈمیٹڈ ٹیکس جو ہے وہ آپ کی زیرو یا کوئی نیل لائبلٹی بنا رہا ہے۔ یہاں تک تو سیلری کا پورشن تھا۔ اب ہم جو ایکسٹرا انکم ہے اس کی بات کرتے ہیں، تو آپ سیدھا جو ہے وہ اس کے مینوفیکچرنگ ٹریڈنگ میں بھی آپ جا کے وہاں ڈال سکتے ہیں۔ آج کل سسٹم ویسے وہ ڈیمانڈ بھی کر رہا ہے کہ آپ اپنا PDF میں اس کا پکچر بنائیں یا اپنا جو حساب ہے وہ سیدھا کریں اور ٹریڈنگ اکاؤنٹ بنا کر آپ اس کو اٹیچ کریں۔ آپ ادر ریونیو میں بھی یہاں پہ شو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ آپ کے کیونکہ سروسز ہیں تو آپ ان کو یہاں سے 10,000 جو ہے وہ آپ لیں گے، اور اس کو آپ نے ادرز میں جا کے یا ٹیکنیکل فی میں بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس دونوں میں سے کوئی بھی آپ کریں گے تو زیادہ تر ہم اس کو ادر میں کرتے ہیں کیونکہ سروسز میں آتا ہے تو اس کا اور کوئی نہیں ہے، اور اگر ایکسپینسز ہوئے ہیں تو آپ مینجمنٹ اینڈ ایڈمنسٹریٹو میں کریں گے، اور اس میں ادر انڈائریکٹ میں جا کر وہاں پر 6500 آپ لکھ دیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ سمپل میں وہ بتا رہا ہوں جو آپ کو 3500 جو وہ کریں گے تو آپ کا جو نیٹ پروفٹ آپ دیکھیں گے اکاؤنٹنگ پروفٹ ایک آئے گا۔ اب یہ چیز آپ کے پاس ایڈ ہو کے آئے گی، ٹھیک ہے، تو 6500 آ جائے گا۔ اب ذرا کیلکولیٹ کریں تو آپ کا جو ٹیکس پیبل ہوگا کمپیوٹیشن میں جا کر وہ کچھ نہ کچھ نکلے گا 975 روپے، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ نے جو ہے نا وہ یہ کرنا ہے کہ اس کو جو آپ کے ٹیکس ڈیڈکٹڈ ایٹ سورس ہے جو ہم نے کہا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ یہ اس کا 10% تو آلریڈی ڈیڈکٹ بھی ہو چکا ہے جس پر 1000 بنتا ہے، تو اس کی جو گراس اماؤنٹ ہے وہ کتنی ہے؟ 10,000 روپے ہے، کیونکہ ہم نے کیلکولیٹ کی تو اصل میں جو گراس اماؤنٹ تھی وہ کتنی تھی؟ 10,000 تھی۔ تو اس کو بھی ہم لے کر چلیں گے اور فکس اینڈ فائنل میں یا منیمم والے میں ٹیب میں جا کر اس کو ہم کنٹرول F کریں گے، یہاں پہ 153 سرچ کریں گے اور یہ 170 والا جو 10% والا ٹیب ہے اس کے اوپر ہمیں دے دے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو ہم نے اس کو سمپل یہاں پر 10,000 کو یہاں لکھ دینا ہے، اور اس کے اوپر جو ٹیکس ڈیڈکٹڈ ہے یہ وہی آپ جب منیمم ٹیب کھولیں گے نا تو آپ کے پاس جو ہے نا وہ یہ آپشن آئے گا، اور اس میں ریسیٹ ویلیو اور ٹیکس کلیکٹڈ، ٹھیک ہے، وہ چارج ہوگا، تو آپ نے وہ 1000 وہاں پر لکھ دینا۔ یہ ایڈجسٹیبل اس طرح میں نہیں ہے کہ وہاں ایڈجسٹیبل والے کالم سے آئے گا، یہ بیسیکلی کہاں سے آیا؟ یہ فکس اینڈ فائنل منیمم ٹیب والے میں سے آپ نے کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ جب یہ چیزیں آپ یہاں پہ کریں گے تو اب آپ نے کیلکولیٹ کا بٹن دبانا ہے، اور اب سسٹم خود کیلکولیٹ جو ایوریج بیسس پہ کرے گا، جو ہم نے کیلکولیشن کی تھی اس کی بیس پر آپ کو بتائے گا کہ اب آپ نے، ٹھیک ہے، 975 کی جگہ پر جو آپ کا وہاں پہ 1000 ہوا ہے ابھی بھی ایڈمیٹڈ ٹیکس آ رہا ہے۔ ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ آپ کو اگر اپنے موبائل کا یا آپ ایڈجسٹیبل میں دوبارہ جائیں اور وہاں پہ دیکھیں تو وہاں پہ کافی سارے ایسے ایکسپینسز ہیں جیسے ٹیلی فون ہے، سیل فون ہے، پری پیڈ ہے، یا آپ نے انٹرنیٹ لگوایا ہوا ہے، یا آپ نے کوئی گاڑی کا ٹیکس پے کیا ہے، یا آپ نے کوئی پلاٹ ہے، یا یعنی کہ 236 سیکشن پورا جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں 234 سیکشن بھی ہے، گاڑی کے ٹوکن لگوائے ہیں، یا اس قسم کی کوئی بھی آپ نے کوئی چیز کی ہے جو جنرل ایک انڈیویجول کی زیادہ رینج میں ہوتی ہیں، وہ موبائل یوز اور یہی ہوتا ہے، تو وہاں سے بھی آپ لیں اور وہ اس کو بھی یہاں پہ ڈالیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا سیونگ اکاؤنٹ ہے تو وہ بھی آپ فکس اینڈ فائنل میں جا کر 7B کے اندر جو ہے نا اس کو ایڈجسٹ کریں، اور وہاں پر بھی آپ کو یہ مل جائے گا۔ یہ پروفٹ اگر بات ہو رہی ہے نا، اگر پروفٹ ہو تو پھر ٹھیک ہے جی، تو وہ پھر تب آئے گا یہ والا جو کالم ہے نا، یہاں پہ آ کر اپنی ٹیکس اور وہ چیزیں شو کریں گے تو یہ ہمارے پاس ایک کیلکولیشن آ جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ اب بات آ گئی جی کمپٹیشن میں جا کر ویلتھ میں کیسے لے کے آنا ہے۔ تو ویلتھ میں جو ہے وہ ہم اس طرح لے کے آئیں گے کہ یہ جو آپ کی ٹوٹل اماؤنٹ ہے جو آپ کی نارمل ٹیکسیبل انکم ہوئی ہے یہ والی، اس کو صرف اٹھا کر آپ نے سمپل کاپی کرنا ہے، اور یہ اٹھا کر آپ نے لے کر جانا ہے اس کے اندر نارمل ٹیکس کے اندر، ٹھیک ہے، یہاں پہ اس کو کیلکولیٹ کرنا ہے۔
تو یہ کیلکولیٹ کریں گے. پھر اسی طرح سے آپ نے اس کے اندر جو پرسنل ایکسپنسز ہیں وہ والی ٹیب میں جائیں اور وہاں پہ پرسنل ایکسپنسز میں اگر اماؤنٹ ٹوٹل میں ڈالنا چاہتے ہیں تو ادر پرسنل ہیں. باقی آپ کو پتہ ہے کہ رینٹ ہے, گھر کا جو آپ کے اپنے خرچے ہیں وہ آپ ڈال سکتے ہیں. اس میں ٹریولنگ ہے, الیکٹریسٹی ہے, واٹر ہے, یہ چیزیں مائنس کر کے جو بھی آپ کا ڈفرینس آئے گا, جیسے آپ یہاں پہ ہم نے ایکسپنسز نہیں ڈالے تو یہ سارے کا سارا ڈفرینس جو ہوگا وہ یہاں پہ بنائے گا. اب اس ڈفرینس کو یا اگر آپ کے پاس بچ جاتا ہے تو پھر آپ پرسنل ایسٹ میں جائیں اور وہاں پہ دیکھیں کہ آپ کے کون کون سے ہیں. پھر بینک اکاؤنٹ اپڈیٹ کریں یا کوئی ایسٹ آپ نے لیا ہے تو وہ پرسنل ایسٹ میں آپ ایڈ کریں, تو اس طرح سے آپ کا جو کیش ہے وہ بھی آ جائے گا اور اس طرح یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کیلکولیٹ ہو جائیں گی. تو یہ آپ کے پاس تھا ایک ود ویلتھ ریکانسلیشن, اور پلس آپ کی ڈبل اگر 2 سورسز سے انکم آ رہی ہے تو اس کو کیسے ایڈجسٹ کرتے ہیں, یہ ہمارا ٹاپک تھا. میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہیلپ فل رہے گی اور منیمم ٹیکس کو سمجھنے میں آپ کو ہیلپ کرے گی. تو یہ چیزیں آپ کو جو ہے وہ سمجھانی تھی. بہت شکریہ. ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا. بہت تھینکس, بہت شکریہ, جزاک اللہ.